السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آج کے اپنے نیو ناول میں۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک لازمی کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آج وہ 10 سال بعد اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ جس وجود کی وجہ سے وہ اپنے ملک سے اتنا دور چلا گیا تھا، اس کا سوچتے ہوئے بھی آج بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے غصہ آ جاتا تھا۔ ایک ہی وجود تھا جس کی وجہ سے وہ اپنوں سے دور رہا تھا، صرف اس کی وجہ سے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنوں کو چھوڑ کر اس ایک وجود کی خاطر دور نہیں جائے گا، کیونکہ اب وہ مجبور لاچار سلار نہیں تھا۔ اس کے باپ نے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرے بیٹے نہیں ہو۔ آج وہ اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ آج اسے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے وہ باپ کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اب اس کا اپنا بزنس شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، اب اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ واپس آیا تو صرف اپنی ماں اور اپنی بہن کی خاطر تھا۔ باپ کو تو شاید صرف اس لڑکی کی پرواہ تھی، جو ان کے لیے ان کے بیٹے سے بڑھ کر تھی۔ آج منت مینشن میں ہر طرف خیمہ گہمی چھائی تھی۔ ہر کوئی اپنے بڑے صاحب کے آنے کی خوشی میں ادھر ادھر کام کرنے میں مصروف تھا۔ گھر کے ملازمین کی بھی دوڑیں لگی تھی۔ شگفتہ بیگم کو تو جب سے پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کے تو پیر خوشی سے زمین پر ٹک ہی نہ رہے تھے، اور منت، جس کے نام پر یہ منت منزل بنائی گئی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ وہ تو سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بڑی سی منزل منت کے نام پر بنائی گئی تھی۔ اس کے چچا اس سے اس قدر محبت کرتے تھے، کبھی اپنی بیٹی اور اس میں فرق ہی نہیں کیا تھا۔ جب اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تو یہ گھر 2 بھائیوں کا تھا، اور بڑے بھائی منت کے بابا تھے اور چھوٹے بھائی سلار کے بابا تھے۔ اور گھر کا نام دونوں بھائیوں نے سوچ کر منت مینشن رکھا تھا، کیونکہ منت گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور ہر ایک کو عزیز بھی تھی۔ ایک حادثے میں منت کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اور اب وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا چاچی نے کبھی اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے لیے غیر ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اسے پالا تھا۔ شگفتہ اور علی صاحب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا سلار اور دوسری بیٹی منسا اور منت دونوں ہم عمر تھی، اس لیے دونوں کی بنتی بھی بہت زیادہ تھی۔ شگفتہ بیگم نے کبھی بھی اپنے دونوں بچوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ ان کو اپنی دونوں بچیاں ہی عزیز تھی۔ علی صاحب کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ آج ان کا بیٹا آنے والا ہے۔ ان کا دل بھی ترس گیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو باتیں اور جو کام وہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد ان کا غصہ ہونا بھی بنتا تھا۔ شگفتہ بیگم کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جن کا بیٹا مجتبیٰ تھا۔ اکثر اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بھی اس گھر میں ایک فرد کی طرح ہی تھا۔ کسی نے روک ٹوک نہ کی تھی، وہ دل ہی دل میں منت کو چاہتا تھا، اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت تھی جسے وہ ناواقف تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا، لیکن اب تو وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ محبت میں بہت آگے نکل آیا تھا۔ واپسی تو ناممکن تھی۔ تیاریوں میں کب وقت گزرا کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اور آخرکار شام میں مینشن کے باہر گاڑی رکی، اور اس میں سے ایک 6 فٹ 5 انچ کا انسان نکل کر باہر آیا، جس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ سادہ سی بلیک شرٹ اور 7 بلو جینز میں بکھرے بال جو ماتھے پر پڑ رہے تھے، بازو کو فولڈ کیے، وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کندھے پر ڈالے بیگ کو دوبارہ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے اندر کی جانب بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور دبدبہ تھا۔ شاید چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ خود کو امتحان کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ یہاں پہ پر نہیں آئے گا۔ آج واپس منت مینشن میں آیا، اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر سامنے لکھے بڑے سے الفاظ کو دیکھا جہاں پر منت مینشن لکھا تھا۔ منت منہ سے ہولے سے وہ بڑبڑایا، اور اسے ایسا لگا جیسے منت کا نام لیتے ہی اس کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ موڈ جو پہلے ہی خراب تھا، منت کا نام لیتے ہی مزید خراب ہوا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا۔ دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ اپنے بڑے بڑے قدم لیتا اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، اور وہ معصوم آنے والے
خطرے سے انجان کھڑکی کے پاس کھڑی اوپر سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی جہنم بنانے کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ منت کی عمر 18 سال تھی جبکہ اسرار کی عمر 32 سال۔ منت کو دیکھ کر معصوم سی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ بہت نازوں سے پلی تھی، کسی نے اس سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ اگر کوئی اس سے اونچی آواز میں بات کرتا تو وہ گھبرا جاتی، اسی لیے جب اس کے ماں باپ زندہ تھے تو انہوں نے بھی اسے ہمیشہ پیار سے بات کی تھی، اور اب اس کے چچا چچی نے بھی اسے نازوں سے پالا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی مخالفت انہوں نے مول لے لی تھی، لیکن اس یتیم بچی پر انہوں نے آنچ نہ آنے دی اور کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہ دلایا کہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد تو وہ بہت زیادہ اداس اور چپ رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور اب اس کے دل میں بھی اپنے چچا چچی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، جنہوں نے اس سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ منت اوپر کھڑی ہوئی تھی، اس نے نیچے کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہ انسان کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی، وہ تھا ہی ایسا، لیکن نہ جانے کیوں منت کو اسے دیکھتے ہوئے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ماں اس کے گلے آ کر لگی۔ شگفتہ بیٹے کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اسرار کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اسے مزید شرمندگی ہوئی اور ساتھ غصہ بھی آیا اس وجود پر جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور رہا۔ پاس ہی اس کے منسا بھی کھڑی ہوئی تھی جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی، جب وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ تو چھوٹی سی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بلایا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے سینے سے آ کر لگی۔ بھیا بہت برے ہیں آپ، ہمارا بالکل خیال نہیں آیا آپ کو، آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، اور آپ اتنی دور چلے گئے اور اتنے سالوں بعد آج آپ گھر واپس آئے ہیں۔ منسا نے اسے گلے لگتے ہوئے شکوہ شکایت کرنی شروع کر دی۔ بس میری گڑیا، مجھے معاف کر دو، اب آ گیا ہوں نا، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کے سر پر بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، پھر اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ اچھا امی یار، ایسا تو نہ کریں نا، اگر آپ ایسا کریں گی تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا۔ جب شگفتہ بیگم کے رونے میں کمی نہ آئی تو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور اسی پورے ٹائم میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ منسا نے غور سے دیکھا اپنے بھائی کو جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو کر واپس آیا تھا، اور اس کے گال پر پڑتا ڈمپل اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے ڈمپل کو دیکھتا تو اس کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ خبردار اگر تم نے واپس جانے کی بات کی، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کی ماں نے گھٹتے ہوئے اس کے سینے پر ہلکی سی چپت لگائی جو اب کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے سنجیدہ ہوئے۔ وہ منہ سے نہیں بولا، لیکن اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے، اپنے شوہر کا بتاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے سیریس ہوئے تھے۔ وہ ان سے خفا تھا، وہ اپنے باپ سے خفا تھا، اتنی جلدی نہیں معاف کرنے والا تھا۔ جتنی مشکلات اس نے خود برداشت کی تھی وہ صرف اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے کی تھی، تو اتنی جلدی وہ ان کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پہلے خود کو پرسکون کیا۔ میں گھر کو دیکھ رہا تھا، اس نے بات کو فوراً بدلا، اور آپ نے میرا کمرہ تیار کروا دیا، میں بہت تھک گیا ہوں، پہلے میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے باتیں کروں گا، اور میں آپ دونوں کے لیے بہت سارے گفٹس بھی لے کر آیا ہوں۔ اسرار نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں نہیں پوچھو گے، اس گھر میں ایک اور وجود بھی ہے جو آج تک تمہارے نام پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا، اپنی ماں کے الفاظ پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ امی، اس گھر میں صرف 2 لوگوں کے لیے میں آیا ہوں، ایک آپ، دوسری میری بہن، اس کے علاوہ یہاں مجھے کسی سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، نہ ہی میرا کسی اور سے کوئی تعلق ہے، تو آپ پلیز کسی غیر کی میرے سامنے بات کر کے میرا موڈ آف مت کریں۔ اسرار نے بے حد روکھے لہجے میں کہا تھا، اسرار وہ کوئی اور نہیں تمہاری بیوی ہے، اور تم اس سے غیر کیسے کہہ سکتے ہو؟ منت کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر ان کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔
بے شک سامنے ان کا بیٹا ہی موجود تھا، لیکن منت کو بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا، اور اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ معصوم تو کسی کے بھی پاس جاتی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی، لیکن نہ جانے ان کے بیٹے کو اس معصوم سی بچی سے کیا مسئلہ تھا۔ ابھی مجھے آئے 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا اور آپ نے اپنی چہیتی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، اس کی طرفداری کرنی شروع کر دی۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو سلار؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن وہ بھی اسی گھر کی فرد ہے۔ وہ تمہاری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی بھی ہے۔ بس ماں، میں نے کہا نا، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، نہ وہ میری بیوی ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اپنی بات کہتے ہوئے بنا اپنی ماں کی بات سنے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ منسا نے پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو خود گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ان کو لگا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کا بیٹا بدل گیا ہو، لیکن وہ تو مزید بدگمان ہو کر واپس آیا تھا۔ اگر وہ سچ کہیں تو ان کو منت کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے شوہر کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی شرط پر سلار کو گھر واپس آنے کی اجازت دی تھی کہ وہ آ کر منت کی رخصتی کروا کر اپنی شادی شدہ زندگی بہتر طریقے سے گزارے گا، لیکن یہ بات شگفتہ اپنے بیٹے کو نہیں بتا پائی تھی۔ جب اس نے انہیں آنے کا کہا، اس کی ماں نے کہا کہ تم ضرور آؤ، کیونکہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹا غصے کا تیز تھا تو علی صاحب تو پھر اس کے باپ تھے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ایک طرح سے منت کو سیکیور کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ان کے بعد وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے، اس لیے وہ یہ سب کر رہے تھے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شگفتہ نے اپنی بیٹی کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ وہ خود بھی گہرا سانس لیتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جب سے سلار واپس آیا تھا، منت کو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ کھڑکی سے اس انسان کو دیکھ چکی تھی اور اسے دیکھتے ہی اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ شگفتہ نے دروازہ نوک کیا اور اندر آ گئی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ معصوم سے چہرے پر بے تحاشا فکر لیے وہ اپنی چچی کو دیکھ رہی تھی۔ گولڈن بال جو کندھوں تک تھے، بلو بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، خوبصورت سے بھرے بھرے ہونٹ اور گلابی گال جو ہمیشہ ہی گلابی رہتے تھے، اور سفید شفاف رنگت، معصوم اور پتلے سی۔ وہ کسی پر بھی اپنا جادو چلانے کا ہنر رکھتی تھی، اور وہ اس قدر معصوم تھی کہ اگر کوئی ایک بار اسے دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، لیکن اس وقت شگفتہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کو اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم باہر کیوں نہیں آئی؟ کیا سارا دن کمرے میں رہنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، جو ان کی گود میں سر رکھے جلدی سے لیٹ گئی تھی۔ چچی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ تو شگفتہ بیگم کے قریب تھی، اسی لیے وہ اس کی آواز سن چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ واپس آ گئے ہیں نا، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے اور مجھے پسند بھی نہیں کرتے، منت نے کہا تو وہ بات کو سمجھتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں ہم پر بھروسہ ہے نا؟ انہوں نے پوچھا تو منت نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو چلو میری بچی، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آؤ کھانے پہ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور پریشان نہیں ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہی مسکرا کر کھڑی ہو گئی، اور یہ سنتے ہی منت بھی ہمت پیدا کرتے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تاکہ چینج کر سکے۔ اس نے ڈارک میرون کلر کا کالے رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ ڈالے بنا کسی میک اپ کے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میک اپ کی تو اس کو ضرورت ہی نہ تھی، گال تو اس کے ویسے ہی سرخ رہتے تھے، ہونٹ بھی ہلکے سرخی مائل تھے، پر اس سے بلو آنکھیں جن میں ہمیشہ معصومیت رہتی تھی، اور بالوں کی اس سے اونچی سی پونی کی ہوئی تھی، جو بالوں کو لہرا کر کبھی اس کے دائیں کندھے پر آتی تو کبھی بائیں کندھے پر۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اس کلر میں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ اس پر تو سارے کلرز ہی بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ڈارک کلرز کی تو اپنی ہی بات تھی۔
علی صاحب واپس آ چکے تھے اور ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب سلار بیٹھا ہوا تھا، جس نے آ کر اپنے باپ کو مخاطب کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کی تھی، اور انہوں نے بھی اس کو بالکل نہیں بلایا تھا۔ شگفتہ بیگم نے باپ بیٹے کے رویے کو دیکھا تو افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ منسا سلار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں منت بھی چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر آئی، ایک دم سے نہ جانے کیوں سلار کو کیا ہوا، اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور سامنے معصوم سے چلتی آتی گڑیا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران سا رہ گیا۔ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو بہت چھوٹی سی تھی، معصوم سی بچی تھی۔ اس وقت بھی وہ معصوم تھی، لیکن اب تو شاید جوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آتا، اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے دل کو ٹپتا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ منت نے آتے ہی اپنی میٹھی سی آواز میں سب کو سلام کیا، جس کا سب نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ علی صاحب جو سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے ہوئے تھے، منت کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ بیٹھو، جلدی سے کھانا کھاؤ، انہوں نے پیار سے کہا، اور وہ شگفتہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سلار کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ بیٹھ تو گئی تھی، لیکن اچانک اس کی نظر سلار پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اس کی سرخ آنکھیں منت کو اپنی روح میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ وہ جتنی دیر تک وہ وہاں بیٹھی رہی، اسے سامنے موجود سلار کی نظریں اپنے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی تو کبھی کچھ کرتی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، یا شاید یہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ جیسا اس نے سوچا تھا وہ اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ اسے لگا تھا کہ منت تھوڑا بہادر بن گئی ہوگی، لیکن وہ تو اس کی سوچ کے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ وہ اس پر آسانی سے اپنا قبضہ جما سکتا تھا، اس سے ڈرا دھمکا سکتا تھا، اس سے اپنی مرضی کروا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ مطمئن ہوا اور دوبارہ سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ شگفتہ بیگم اپنے لاڈلے سے پوچھ لیں کہ رخصتی کب چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنے اس فرائض کو سر انجام دے دوں، پھر میں اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچوں گا۔ اس کی بھی تو شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، شگفتہ بیگم سے علی صاحب نے کہا، جو ایک دم سے ہڑبڑائی تو وہ اس بات کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں وہ اس بات کو تو فراموشی کر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، گھر میں داخل ہوتے سلار کے کانوں نے بھی یہ بات سنی تھی۔ رخصتی؟ اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ کس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے امی؟ اس نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جن کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پیلا پڑا تھا۔ وہ بیٹا، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب علی صاحب بول پڑے، منت کو تمہارے ساتھ رخصت کرنا ہے، تم بتا دو کہ کب ولیمہ رکھنا ہے، تاکہ یہ بھی فرائض سر انجام دے دوں۔ علی صاحب کا رخ اب سلار کی طرف تھا۔ جب سے وہ آیا تھا باپ بیٹا اب ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں رخصتی چاہتا ہوں؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اس بے وقوف کے ساتھ گزاروں گا؟ پہلے بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح اس سے کروایا تھا، مجھے دھمکی دے کر، اور اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا، اور اب 10 سال بعد واپس آیا ہوں تو آپ کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، بہت جلد میں اسے طلاق دے دوں گا، سلار غصے سے کہہ رہا تھا، اور اس کی یہ بات سنتے ہی علی صاحب غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی منت کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی؟ جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بیوی ہے تمہاری، کچھ تو شرم اور لحاظ کر لو۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی تم میں ذرا بھی عقل نام کی چیز نہیں آئی۔ کیا فائدہ تمہاری اتنی پڑھائی کا جب بیوی کی عزت کرنی ہی نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ شگفتہ بیگم بھی جلدی سے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیوی جسے آپ نے زبردستی میرے پلے باندھا تھا، آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کروایا، آپ نے اپنی ضد پر زبردستی سے میرے پلے باندھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، جب وہ میرے سن کی بیوی ہے ہی نہیں تو پھر کیوں اس کی پرواہ کروں؟ اور جس لڑکی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جس لڑکی کی وجہ سے میں باہر کے ملکوں میں دھکے کھاتا رہا، جس لڑکی کی وجہ سے میں اتنا بے سکون رہا، آپ کو لگتا ہے کہ اب میں جب کچھ بن گیا ہوں، اپنے بزنس میں نے سٹارٹ کر لیا ہے، تو میں آپ کی اس چہیتی کو بنا کچھ کہے قبول کر لوں گا اور خوشی سے
ہم اپنی زندگی گزاریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرام سے آ کر اس کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جاؤں. میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. رخصتی تو بہت دور کی بات ہے. وہ بھی ایک دم سے غصے سے دھاڑا. آج دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے ہی کھڑے تھے. آج سے 10 سال پہلے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا. علی نے سامنے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور ان کے ہاتھ اپنے دل کے جانب کیا تھا. ان کے قدم فوراً سے لڑکھڑائے تھے. اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے، اسرار نے جلدی سے ان کو تھاما. ایک دم سے اس کے چہرے کے بھی تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے. بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا. وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. وہ مانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن اس کے باپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو ویسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. اس نے بنا اپنے باپ کا جواب سنے، جو شاید بولنے کی حالت میں بھی نہ تھے، ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے باہر کی جانب لپکا. شگفتہ بیگم تو ایک دم سے بوکھلا گئی تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. علی صاحب کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھی. وہ جلدی سے 10 منٹ کے اندر ان کو ہاسپٹل لے کر پہنچا اور پھر اب وہ باہر چکر لگا رہے تھے. جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا. اچھا ہوا کہ آپ ان کو ٹائم پر لے آئے. ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور آپ تھوڑا سا بھی اگر دیر کر دیتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. ڈاکٹر نے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جس کے کندھے ایک دم سے جھکے تھے. اب میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بمشکل سے پوچھا تھا. آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. جی ابھی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ابھی وہ آرام کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ جائے تو پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں اور رات تک ان کو گھر پر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. شگفتہ بیگم نے بھی ان کی باتیں سن لی تھی. ان کی باتیں سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ چلتی ہوئی اسرار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ان کے چہرے پہ بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا. اسرار، تم میرے بیٹے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن اندر موجود جو شخص ہے نا، وہ میرا شوہر ہے، میرا سب کچھ ہے. شادی کے بعد شوہر اور بچے ہونے کے بعد بچے ہی عورت کا سب کچھ ہوتے ہیں، اور آج اپنے بچے کی خاطر میں اپنے شوہر کو کھو دیتی. میں نہیں جانتی کہ تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو. خیر، منت میں برائی کیا ہے؟ اچھی خاصی خوبصورت ہے، پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو. تمہارا باپ بس یہی چاہتا تھا کہ تم اس سے نکاح کر لو. جب اس کے ماں باپ کی وفات ہو گئی تھی تو وہ بس یہی چاہتے تھے کہ کل کو اگر ان کو کچھ ہو جاتا یا مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں رہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی. تم نے اس بات کو کا مسئلہ بنا دیا کہ تمہارے باپ نے غصے میں تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور تم بھی تو غصے میں ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے. گھر سے باہر نکالنا ان کی غلطی نہیں، لیکن ملک چھوڑ کر جانا وہ تمہاری غلطی تھی. تم غصے میں ملک چھوڑ کر گئے تھے. تم نے در بدر کی ٹھوکریں اپنی مرضی سے کھائی تھی. تم چاہتے تھے تم واپس آ کر اپنے باپ سے معافی مانگ سکتے تھے. وہ تمہارا باپ تھا. ان کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکیں. میں مانتی ہوں کہ تم نے باہر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے. باہر کی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں، اور آج سے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر واپس آئے ہو تو یہ تمہاری اتنی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج تمہیں ایک بہترین بزنس مین بنا دیا ہے. لیکن تمہارے بابا ہمیشہ تمہارا خیال رکھتے تھے. وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوئے تھے. تم باہر تھے لیکن ہمیشہ وہ تمہارا خیال رکھتے تھے اور تمہاری خبریں لیتے رہتے تھے کہ تم کس حال میں ہو، کیسے ہو. اگر تم کبھی پریشان بھی ہو تو تمہاری مدد کر سکیں، اور آج تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر کو کھونے والی تھی. پلیز آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کو بھی کھونا پڑے. ان کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ زور سے مٹھیاں پیچ گیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا. علی صاحب گھر واپس آ گئے تھے. اب وہ بالکل ٹھیک تھے، اور آتے ہی شگفتہ بیگم نے جو ان کو خبر سنائی تھی وہ سنتے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. وہ یہی تو چاہتے تھے. شگفتہ نے بتایا کہ اسرار رخصتی کے لیے مان گیا ہے، اور یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئے تھے. اسرار نے بہت سوچا تھا. وہ ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ اپنے باپ کو کھو دے گا، اور ایسا وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. کیوں کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اسے ہی اپنے پاس رکھ کر وہ تکلیف دے، اسی لیے اس نے رخصتی کے لیے بھی ہاں کر دی تھی. پھر کیا تھا، علی صاحب نے جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اگلے 2 دن میں سارا انتظام کر لیا، اور 2 دن بعد کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی. اسرار بالکل ہی خاموش تھا. منت کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی انکار نہیں کر سکی.
اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے چچا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ کچھ بھی کہہ کر ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منسا تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب منت خوبصورت سے لائٹ گرین سی کلر کی میکسی میں پور سلار کے لیے سجی۔ سلار نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شادی میں آئی ہوئی لڑکیاں تو بار بار منت کو رشک کر کے دیکھ رہی تھی، کبھی سلار کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ رخصتی میں مجتبیٰ بھی آیا تھا۔ اس کو تو جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ منت کی رخصتی ہے، اس سے تو یقین ہی نہ آیا تھا۔ اسے اس وقت اس کی ماں نے بتایا تھا کہ منت کا نکاح سلار سے آج سے 10 سال پہلے ہو چکا تھا، اور یہ سنتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے کمرے کی ساری چیزوں کو توڑ دیا تھا۔ اسے یہ برداشت نہ ہوا تھا کہ منت اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اس نے تو بہت کچھ اس کے بارے میں سوچ لیا تھا، محبت میں بہت آگے نکل آیا تھا، اب پیچھے کی واپسی ناممکن تھی۔ نہیں، میں منت کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، منت صرف میری ہے۔ مجتبیٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اب بہت آگے نکل آیا تھا، وہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی، اس لیے وہ اس کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ بس کسی بھی طرح اسے منت کو حاصل کرنا تھا، وہ صرف منت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہال میں دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سنجیدگی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سامنے اٹھی تھی، جہاں وہ ایک طرف شگفتہ بیگم اور دوسری طرف علی صاحب کا ہاتھ تھامے نظریں جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو وہ دور سے ہی محسوس کر سکتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جو لوگ پہلے منت کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، لیکن اب اس سے دیکھنے کے بعد وہ سلار کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ وہ نازک سی معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ خوبصورت وہ پہلے سے تھی، لیکن آج بیوٹیشن نے جب اس سے فل میک اپ کیا تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو سلار بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر شاکڈ ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے منت کا ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، جس نے خود اس کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ سلار کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر اس کی جان اپنی جان پر بنی تھی۔ چونکہ ان کا نکاح کافی چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا، اس لیے صبح ہی ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح کروایا گیا تھا۔ منسا تو اپنی بھابھی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی، دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ علی صاحب اور شگفتہ بیگم اسے اسٹیج پر بٹھانے کے بعد انہیں دعا دیتے ہوئے وہاں سے اتر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان بھی آنے لگے تھے۔ مہمانوں سے وہ تھوڑا فارغ ہوا تو اس نے جھک کر منت کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے کان میں وہ اس طرح کی بات کرتے اسے مزید کپکپانے پر مجبور کر گیا، اور اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ منت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ سلار مزید کچھ کہتا، سامنے سے آتے مجتبیٰ اپنے تاثرات کنٹرول کیے اسٹیج پر آیا تھا، اور آتے ہی اس نے سر سلار کو اگنور کیا اور منت کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مبارکباد دی، اور مجتبیٰ کی آواز سنتے ہوئے ایک دم سے سر اٹھا گئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی آپس میں بہت اچھی تھی، اسی لیے منت کو وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ اس سے اچھا دوست مانتی تھی، لیکن وہ تو اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کر بیٹھا تھا۔ مجتبیٰ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس وقت وہ منت کو سلار کے ساتھ بیٹھی ہوئی اسے کس طرح کی لگ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو بھی سلار کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ سلار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا، اور پھر حیرانگی سے اپنے ساتھ بیٹھی چھوٹی سی اپنی بیوی کو جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور شاید کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سین اچھا نہ لگا۔ مجتبیٰ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی سلار نے منت کی نازک کلائی کو تھاما تھا۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد تم اس سے بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ اور اگر تم مجھے اس سے بات کرتے ہوئے نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پہلا حکم اسے سناتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا، اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں مجتبیٰ سے بات نہ کرتی؟ وہ تو اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ پھر کندھے اچکا گئی، کیونکہ وہ اس کی باتیں ماننے والی بالکل بھی نہ تھی۔
کیا اس کے ساتھ بیٹھے تھوڑا ڈر بھی اس کا کم ہوا تھا۔ منت کو پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ سلار یہ سب چاہتا تو نہ تھا، لیکن پھر خاموش ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اور بہن بہت دل سے یہ سب کر رہی ہیں۔ وہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب سلار کمرے کا دروازہ کھول کے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ نکالے اس انسان کا انتظار کر رہی تھی جس نے اسے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ وہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ کیا ایسے ان کی پوری زندگی گزر جائے گی؟ وہ بہت معصوم تھی، ان سب باتوں کی اتنی سمجھ نہ تھی اس میں، لیکن ابھی تک وہ سلار کے لفظوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہوش میں آئی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دروازہ کھولے سلار اندر آیا اور آ کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر دور پڑے صوفے پر پھینک دیا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ سب پسند ہے، اور نہ ہی تم میری پسندیدہ بیوی ہو جو میں تمہیں اس طرح دیکھوں گا۔ تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں منہ دکھائی دوں گا، اس لیے جلدی سے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہیں اس حلیے میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ سلار نے اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اس روپ میں اسے دوبارہ دیکھ کر بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بہک جائے۔ کیا منت نے تو جلدی سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنا رخ موڑ چکا تھا اور وہ اب اپنے ہاتھوں میں پہنی گھڑی اتار رہا تھا۔ منت کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنی میگزین سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی اور چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سلار نے گہرا سانس لیا تھا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لی وہ باہر آئی تو سلار پورے بیڈ پر پھیل کر سویا ہوا تھا۔ اب وہ پریشان سی کھڑی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس سے پوچھے کہ کہاں سوئے گی۔ اسے ایسے ہی کھڑے 15 منٹ گزر چکے تھے اور سلار جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ باہر آ چکی ہے اور اب وہ کھڑی ہے۔ اب کیا پوری رات میرے سر پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دم سے خوف سے کپکپا گئی تھی۔ وہ میں کہاں سوؤں؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آواز سن کر اور اس کی معصومیت دیکھ کر سلار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس معصوم کے ساتھ غلط کر رہا ہے؟ لیکن اس نے بھی تو اتنا برداشت کیا تھا۔ تو میرے سر پہ سو جاؤ، اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہاں کیسے بے ساختہ منت کی زبان سے نکلا تھا اور وہ اس کے گھرنے پر جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بات کرے۔ سامنے صوفہ نظر آ رہا ہے نا، وہاں جا کر سو جاؤ، اس نے کہتے ہی دوبارہ سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ لیکن وہ صوفہ تو بہت چھوٹا ہے، میں کیسے وہاں پہ سوؤں گی؟ اس کی آواز ایک بار پھر سے بھرا گئی تھی اور اس بار وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سلار کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ اسے بازو سے تھامے خود کے قریب کیا۔ تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہاں جا کر سو جاؤ، اگر نہیں سونا کہیں پر بھی چلی جاؤ، لیکن میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر کے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تو وہ ایک دم سے لڑکھڑائی تھی، پر آنکھوں کی نمی وہ پیچھے ہی دھکیلے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ باہر، اس نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا باہر جانے کو، میں نے کہا تم سے اس کمرے سے جاؤ، اور وہ صوفہ پڑا ہے نا، وہاں پر سو گی تم۔ سلار نے دوبارہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، میں اس پر نہیں آ سکتی۔ اس بار اس سے بھی غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ اتنی بڑی زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں بھی سو جاؤ اور اب میں تمہاری آواز نہ سنوں۔ کہتے ہی جا کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور پھر بے بس سے کھڑی ہوئی آنسو بہانے لگی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ پوری رات اس نے جاگتے سوتے ہی گزاری تھی اور اب بھی وہ صوفے پر سر رکھے بیٹھنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی جب سلار نے اس کو اٹھایا
تو اس کی سب سے پہلے صبح جب سلار اٹھا تو اس کی سب سے پہلے نظر زمین پر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نئی نویلی دلہن پر پڑی تو اس کے بکھرے بال اور اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہوا ابھی اندر آ رہی تھی اور اس کے بال ہوا کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے پر آتے تو کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اس نے اتنا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن فوراً خیالات کو جھٹک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر جب آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سوتے ہوئے جاگنے سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بے خیالی میں ہی اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کی خمدار مڑی ہوئی خوبصورت پلکیں، گلابی ہونٹ، ہلکے سے سرخی مائل گال، گولڈن کلر کے بال اور اوپر سے اس کی سفید رنگت وہ مکمل طور پر سراپے حسن تھی۔ اس کے حسن میں وہ کھونے لگا تھا۔ وہ اپنا سر اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا اور انجانے میں اس کے ہونٹ اس کے گال سے ٹکرائے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس اس کے سیر میں کھو سا گیا تھا۔ یہ سب کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے ہونٹ منت کے نرم گال کے ساتھ مس ہوئے تو ایک دم سے اس کو جھٹکا لگا۔ ہوش میں آتے ہی جیسے پیچھے ہوا تھا اس نے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، خود کو کوستے ہوئے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا اس کی طرف دوبارہ غلط نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منت کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ پوری رات کبھی ادھر کبھی ادھر سوتی رہی اور اب ایک جگہ پر مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ وہاں نظر نہ آیا، کمرہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور اٹھ کر بیڈ پر لیٹی، آنکھ بند کرتے ہی سکون سا محسوس ہوا۔ پھر نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ شگفتہ بیگم نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا صبح ہی باہر جا چکا ہے۔ اس وقت تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہ چھیڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اسے کچھ بھی کہا تو وہ بھڑک کر ان کو بھی قصوروار ٹھہرائے گا۔ فی الحال تو اپنے باپ کی حالت کے مد نظر رخصتی کروا چکا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو کوئی نہ جانتا تھا۔ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد اب منت خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب سے پہلے فریش ہوئی تو پھر ریڈ کلر کی شلوار قمیض پہنے گلے میں بلیک کلر کا دوپٹہ ڈالے باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر شگفتہ بیگم نے اس کی بلائیں لینے لگی تھی جو اس رنگ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی صاحب گھر پر نہ تھے۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ بیگم کچھ کہتی مجتبیٰ کی آواز پر انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بیٹا تم بھی آ جاؤ، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، مل کر لنچ کرتے ہیں، آ جاؤ تم بھی، انہوں نے اب منت کو دیکھتے ہوئے کہا جو مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے آ کر سب سے پہلے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سلار اور علی صاحب کے علاوہ وہاں تینوں گھر پر ہی تھی اور مجتبیٰ بھی آ گیا تھا۔ مجتبیٰ نے اسے سرخ رنگ کے شلوار قمیض میں دیکھا اور اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر وہ اس میں ایک پل کے لیے کھو سا گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کا مکمل حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ ہر انداز سے خوبصورت تھی، مجتبیٰ کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ انسان محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا، اسی لیے اسے سوائے منت کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا، اسے کوئی شرمندگی نہ ہوتی۔ وہ لوگ بیٹھ کر لنچ کرنے لگے تھے کہ شگفتہ نے سلار کے بارے میں منت سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کی چچی نے اس کے بارے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ لنچ کے بعد شگفتہ بیگم تو ٹیبل کو سمیٹنے لگی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر باہر گارڈن میں آ گئے۔ منسا کو ایک ضروری کال کرنی تھی اپنی فرینڈ کو، اسی لیے وہ اٹھ کر وہاں سے اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجتبیٰ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منت کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجتبیٰ نے گہرے لہجے میں منت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو بار بار ہوا کی وجہ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کیا تم سلار کو پسند کرتی ہو؟ اس کے سوال پر ایک دم سے منت کا مسکراتا ہوا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اسرار کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی تھی اور دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ سرخ آنکھوں سے کھڑا مجتبیٰ کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجتبیٰ اس کی بیوی کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم پھر سے بولا تھا، اور اب کی بار تو وہ خوف سے منت کپ کپا گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ مجتبیٰ نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم سے نہیں، میں اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہوں۔ اسرار کا رخ منت کی طرف تھا، جو ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اس کے پاس جواب دینے کو تو تھا ہی نہیں، اس سے تو بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ اسرار کے سامنے آتے ہی اس کی زبان گنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تم اندر چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے منت کو کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی، اور مجتبیٰ کھا جانے والی نظروں سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی میری بیوی کے قریب رہنا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس کے طنز بھرے لہجے پر مجتبیٰ نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی اور اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ بیوی؟ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا۔ ویسے اسرار، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے منت کو بیوی کا درجہ دیا ہوگا، نکاح کو حلال بھی کیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں چھپے معنی کو وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور اس بار غصہ کنٹرول کرنے کی باری اس کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنے کی؟ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، تم اس میں انٹرفیئر نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسرار بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ تمہاری پسند کی شادی ہے، اور تم اپنی بیوی کو پسند کرتے ہوگے۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی خوبصورت بیوی ہمارے پاس ہم حق رکھتے ہوتے تو اور رات کی تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کون کم وقت ہوگا جو پیچھے ہٹنا چاہے گا؟ لیکن تم نے اس سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ باتیں اس نے ویسے ہی کہہ دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں کا غصہ وہ منت پر اتارنے والا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، اور اگر آئندہ تم مجھے میرے گھر میں نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے وہ دھاڑا تھا۔ مجتبیٰ نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ مجھے بھی یہاں آنے کا شوق نہیں ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، تمہاری نظروں کے سامنے سے تمہاری بیوی کو بہت دور لے کر جاؤں گا، اتنا دور کہ تم کبھی اس کے پاس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں اس سے اپنی قید میں لے لوں گا۔ وہ صرف میری ہے، وہ میرا جنون ہے۔ مجتبیٰ جنونی انداز میں دھاڑا تھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اسرار غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور وہاں اس معصوم کی شامت آنے والی تھی۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا، اور وہ بیڈ پر بیٹھی خوف سے کپ کپا رہی تھی، کیونکہ اس نے جب اسرار کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ اسے زندہ زمین میں کاٹ دے گا۔ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں نہ آئے، لیکن دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلتے بچی تھی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسرار نے اندر آتے ہی سب سے پہلے تو دروازے کو لاک لگایا۔ وہ شیر کی طرح اس کے اوپر چپٹا۔ اسرار نے اس کی گردن سے دوبچے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کا سر زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا۔ وہ پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ میں نے نکاح حلال کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں تمہارے قریب نکاح کے بعد آیا یا نہیں آیا؟ میں نے تمہیں چھوا یا نہیں چھوا؟ میں نے اپنا حق وصول کیا یا نہیں کیا؟ لیکن یہ سب باتیں تمہیں اپنے عاشق کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر زور سے دھاڑا تھا، اور وہ زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ منت تکلیف سے کرانے لگی تھی، کیونکہ اس کی گردن کو اسرار نے دبوچا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ بولا بھی نہ جا رہا تھا، اور اس وقت اسرار کی باتیں بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، مگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس تھا تو اپنی گردن کا اسے اپنے سانس سے رکتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہے نا دوستوں کو ہماری پرسنل باتیں بتانے کا، تو اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی جا کر اپنے عاشق کو بتانا، سارا کچھ بتانا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ تم پر صرف اور صرف اسرار حق رکھتا ہے، تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر صرف اور صرف اسرار کا حق ہے۔ اس وقت وہ اس قدر غصے میں تھا، اس سے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا تھا۔ خود سے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ ساری باتیں منت نے اس کو بتائی ہوں گی، ورنہ اسے کیسے پتہ چلتا کہ وہ اس کے قریب نہیں آیا اور اس نے اسے چھوا تک نہیں۔ اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، جو اندھے منہ جا گری تھی۔ میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ ایک دم سے چیخی، لیکن اسرار کے سر پہ تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ جو باتیں مجتبیٰ نے اس سے کہی تھی کسی طرح بھی اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جنگلی بھیڑیے کی طرح اس کے اوپر چپٹ چکا تھا۔
اس نے منت کا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینکا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہاں جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے کرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ سلار نے جھک کر اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہاں اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر نشان چھوڑتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک پل کے لیے اس حسین منظر سے نظریں چپکانا بھول گیا تھا۔ بکھرے بال، چہرے پر چھائے اس کی غربت سے سرخی، وہ کیوں بار بار اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا تھا۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا اس کی وجہ سے ہی اس نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے اس کے باپ نے کہا کہ وہ منت سے نکاح کر لے، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس کے باپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس سے نکاح نہیں کرے گا تو وہ اس سے اپنے باپ ہونے کا حق لے لیں گے۔ تو مجبوراً سلار کو نکاح کرنا پڑا اور ابھی وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، پہلے اپنی لائف سیٹل کرے گا، اس کے بعد نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھے گا۔ لیکن اس وقت اس کے باپ نے جب زبردستی کی تو وہ سب کچھ کرنا پڑا اور نکاح کے بعد اس نے جو بات کی وہ اسے طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے ہی علی صاحب نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے سارے اکاؤنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے تھے۔ اس کے پاس کچھ ہی پیسے تھے اور کچھ اپنے دوستوں کی مدد سے وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ باہر کے ملک جانا اس کا اپنا فیصلہ تھا اور وہاں جا کر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جسے سٹارٹ کرنے میں اسے بہت محنت لگی تھی اور بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، لیکن وہاں جا کر وہ ایک بہترین بزنس مین بنا اور اب واپس آ کر سارا غصہ اس معصوم جان پر نکال رہا تھا جس کا کوئی قصور ہی نہ تھا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی تھی۔ سلار جو اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اگر تم نے اسے نہیں بتایا تو اسے کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا دھیما تھا، پہلے کی طرح اس میں غصہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ کہتے ہچکی لیتی پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر سلار کو اپنے دل میں تکلیف سی محسوس ہوئی تھی۔ رونا نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا، اور اگر تم نے دوبارہ رونا شروع کیا تو پھر کچھ ایسا کروں گا کہ دوبارہ رونے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے مزید اس کے اوپر جھکا تھا۔ پھر اس نے غور سے منت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جس قدر معصوم اور شرمیلی تھی، اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کسی مرد سے کر سکتی ہے۔ وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ بھی یہ بات نہ کرے اور مجتبیٰ سے کیسے کر سکتی تھی؟ سلار نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ میں سوچا اور اپنی عقل پر ماتم کرنے لگا کہ اس نے غصہ دلایا اور اس سے غصہ آ بھی گیا۔ غصے میں یہ سب کرنے جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے باپ کی بے رخی برداشت کی ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی ہاتھ کی انگلی میں لپیٹنے لگا تھا۔ منت سانس روکے آج پہلی بار قریب سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اس قدر معصومیت سے بولی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے ہی تو سب کیا ہے اور اب تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کچھ کر پاؤں۔ مجھے لگتا ہے یہ نفرت، یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ سلار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے مجھ سے 10 سال پہلے بات نہیں کی اور میں نے 1000 بار اپنے موبائل پر ان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو کال کر سکوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں ہی قصوروار سمجھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بابا نے میرا زبردستی نکاح کروایا، اور اگر وہ نہ کرواتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ سب چیزیں نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی جلدی ایک بہترین بزنس مین بن سکتا تھا۔ ان کے رویے نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں ایک بہترین بزنس مین ہوں، لیکن یہ سب باتیں مجھے ابھی تمہاری خوبصورت چہرے میں کھونے کے بعد یاد آ رہی ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے تو کیا ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ اس نے منت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ اسے تو کچھ سمجھ میں نہ تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہاں، یہ اسے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے علی صاحب کا بیٹا یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن ابھی اس کی باتیں سن کر اسے بھی دکھ ہوا تھا۔ وہ 10 سال اپنے باپ سے دور رہا تھا صرف اس کی وجہ سے۔ سلار، مجھے آپ سے پہلے
مسئلہ تھا اور نہ ہی اب کوئی مسئلہ ہے۔ منت نے ہمت جمع کرتے ہوئے اس سے کہا تھا اور اس کی زبان سے پہلی بار اپنا نام سن کر اسرار تو اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو اور تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن خیر ساری باتوں کو چھوڑو، تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجتبیٰ سے دور رہو۔ کسی غیر محرم کے ساتھ اس قدر قریب کھڑے ہو کر باتیں کرنا بالکل بھی ایک اچھی لڑکی کو زیب نہیں دیتا، اور وہ تمہارے جس قدر قریب کھڑا ہوا تھا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ تمہارے کس قدر قریب کھڑا ہے۔ اسرار نے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی قربت پر وہ ایک دم سے کپکپائی تھی۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات کو وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے اپنی غلطی مان کر سوری بول دیا۔ اسرار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر، جب سب ٹھیک ہو ہی کیا ہے تو کیوں نہ ہم آپس کے تعلقات کو بھی ٹھیک کر لیں۔ اس کے معنی خیز لہجے میں کہنے پر منت اس کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ فکر مت کرو، آج رات تمہیں اچھے سے سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ اس نے کہتے ہی سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کو آف کیا اور اس کے ہونٹوں پر چوک گیا تھا۔ قطرہ قطرہ اسرار منت کے جسم میں اپنی بے چینی، اپنا غصہ، اپنی بے تابی انڈھیل رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی، کہیں فجر کے وقت جا کر اس نے اس کی جان کو بخشا تھا۔ اس سے پیچھے ہوتے ہی اسرار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شکر ہے وقت رہتے مجھے عقل آ گئی، ورنہ بعد میں مجھے پچھتانا پڑتا۔ منت کو دیکھتے ہوئے وہ دل سے سوچنے لگا تھا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو پھر سے شدت سے چوم گیا۔ وہ پیچھے ہوا تو وہ نیند میں کسمسا کر پھر سے سو گئی تھی۔ اس کی ناک مروڑنے پر وہ ہنس پڑا اور جھک کر اس کے ناک پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اگلے دن وہ جب دونوں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو دونوں کے نکھرے چہروں کو دیکھ کر شگفتہ بیگم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اسرار نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، اور جس طرح اس نے معافی مانگی، علی صاحب نے تو بنا کچھ کہے ہی اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں بھینچ لیا، اور انہوں نے بھی اپنے غلط رویے کی معافی مانگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شگفتہ بیگم بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور منت بھی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم ہمارے گھر خوشیاں لے کر آئی ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی شرمیلی سی مسکراہٹ لیے چہرہ جھکا گئی۔ اسرار نے تو بہت صاف لفظوں میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ مجتبیٰ کو منع کر دے کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس کے گھر نہ آئے، اور اس کے ارادے کیا ہیں وہ بھی اپنے ہی ماں کو بتا چکا تھا۔ یہ سن کر ان کو افسوس بھی ہوا تھا، لیکن شاید ان کو یہ بات پہلے بتا دینی چاہیے تھی کہ اسرار اور منت کا نکاح ہو چکا ہے، اس میں مجتبیٰ کی بھی غلطی نہ تھی۔ وہ تو اپنا دل منت کو دے بیٹھا تھا، اور جب مجھے شگفتہ نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرنے کا کہا تو اس کی بہن نے مجتبیٰ کو زبردستی باہر بھیج دیا اور اسے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ منت اسرار کے ساتھ خوش ہے، اور ایک بار وہ خود بھی اسے دیکھ چکا تھا جب وہ دونوں باہر ڈنر پر گئے تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد تو وہ اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ، جیسے اس کی ماں نے کہا تھا، وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ بے شک وہ اسے جتنی مرضی محبت کرتا، اور اس نے وہ جو کچھ کہا تھا، شاید منت اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے باہر چلا گیا تھا، اور محبوب کی خوشی میں ہی تو ہماری خوشی ہوتی ہے۔ اس نے سوچا تو بہت کچھ تھا اور آخری سانس تک لڑے گا، لیکن جب منت اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو وہ کس کے لیے لڑتا؟ اسی لیے اس کا باہر جانا ہی بہتر تھا۔ اور اس دن کے بعد منت اور اسرار دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ شگفتہ اپنی فیملی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اتنا ہی کم تھا، آخرکار ان کے بیٹے کو اتنا ہی کم تھا، مطلب جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ سوری ریڈرز، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ ان کے بیٹے کو وقت رہتے عقل آ گئی تھی، جس نے اپنا گھر خراب ہونے سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ 3 مہینے بعد گھر میں خوشی آئی کہ منت ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور آنے والے مہمان کی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ ختم شد۔ تو جی یہاں پہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناول نیم ہے تیرا میرا ملن، اور رائٹر ہے اس کی RHK۔ آئی ہوپ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر ناول پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔